بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بدين القيمة والحمد لله الذي أنقذنا من الضلالة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبوة وصاحب الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أفضل الأمة أما بعد. حضرات، یہاں کشمیر کے آج کے معاشرے میں جن صاحب نے ایک انتشار پیدا کر دیا ہے کہ جب وہ مسجد کے ممبر پر لا کر انہوں نے مٹکا بجایا، رباب لایا اور دوسری میوزک کی چیزیں لائیں، اس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں. ان صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے تو شرعی کونسل کے معزز ذمہ داران پوری طرح کوشاں ہیں، اس لیے اس وقت کی گفتگو کا خطاب ان صاحب کے متعلق نہیں ہے. البتہ چونکہ سنا گیا کہ ہزاروں انسان ان کے پیج کے فالوور بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان بھائیوں کو اس گمراہی سے بچانے کے لیے اس وقت کی یہ مختصر سے گفتگو کی جا رہی ہے. حضرات، جب کہیں آگ لگتی ہے تو ابتدا میں کوشش ہونی چاہیے کہ جس مکان میں آگ لگی ہوئی ہے اسی مکان میں وہ آگ بجھ جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ آگ وہاں سے بجھائی نہ جا سکتی ہو تو پھر آس پاس کے مکانوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ عقل کا تقاضا بھی ہے اور انسان کا ایک بہترین تجربہ بھی ہے. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ گمراہی کا شکار ہو جائے تو اولاً تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس بھائی کو اس گمراہی سے نکالیں اور غلط فہمیاں ہوں تو دور کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن اگر اس سے ملاقات نہ ہو پا رہی ہو یا وہ بات سننے کو تیار نہ ہو تو پھر دوسری بڑی ذمہ داری رہتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان یا امت کا کوئی طبقہ اس سے متاثر ہو کر کے گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے تو ان مسلمان بھائیوں کو سمجھایا جائے کہ اپنے آپ کو اس گمراہی سے بچائیں. بے شمار مسلمان اپنی ایمان کی کمزوری، علم کی کمی، توہماتی مزاج کی بنا پر یا پھر شوق و دلچسپی کی بنا پر یہ سوچے بغیر کہ اس طرح کی گفتگو سننے سے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اسی کیفیت کے ساتھ اس کی وہ باتیں سن رہے ہوں گے، اور اسی لیے جیسا کہ مجھے بھائیوں نے بتایا کہ بے شمار لوگ اس کے پیج کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور انہی کی خدمت میں اس وقت یہ درخواست عرض کرنی ہے. حضرات، ہمارے لیے ہدایت کا چراغ اور صحیح راستے کی نشاندہی کرنے والا سب سے بہترین سرمایہ قرآن کریم اور حدیث رسول ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ پر فرمایا کہ بعض لوگ تم کو گمراہ کریں گے، ان کی اس گمراہی کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچانا. میں ان آیات مبارکہ کا اس وقت حوالہ نہ دے کر کے صرف اتنا عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ کچھ لوگ گمراہ ہوں گے اور وہ خود کو گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سلسلہ بنی اسرائیل سے چلا آ رہا ہے اور علماء یہود کا یہ ایک بدترین کردار یہ رہا ہے. قرآن کریم کی آیات تو ہر مسلمان خود معلوم کر سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنا اور اس قرآن کریم پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. لیکن فہم قرآن کے لیے، ترجمہ قرآن کے لیے کسی مستند ترجمہ قرآن سے بدل دی جا سکتی ہے. البتہ احادیث میں سے میں جو حدیثیں اس وقت پیش کرتا ہوں، پہلی حدیث کی معروف ترین، مشہور ترین، عظیم ترین کتاب جو حضرت امام بخاری یعنی امام محمد ابن اسماعیل ابن بخاری ابن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ لکھی ہوئی کتاب الجامع الصحیح، جس کو عرف عام میں بخاری شریف کہتے ہیں، اس بخاری شریف کے کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے. میں حدیث مبارک کے الفاظ سناتا ہوں. عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزله من عبادی ولكن يقبض بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا فضلوا واضلوا. اس مبارک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم دین، صحیح علم دین بندوں سے
چھین کر نہیں لیں گے، بلکہ صحیح علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور جب صحیح علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ ایسے افراد کو جن کے پاس علم دین نہیں ہوگا، علم دین سے وہ جاہل ہوں گے، ان کو اپنا سربراہ بنائیں گے، دینی سربراہ. پھر ان سے دین پوچھا جائے گا، اور جب دین ان سے پوچھا جائے گا تو وہ دین سنائیں گے اور دین کے متعلق فتوے دیں گے. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے. جب کسی خطے میں کوئی ایسا شخص جسے باقاعدہ علم دین نہ پڑھا ہو، جسے باقاعدہ قرآن کریم اور اس کی تفسیریں نہ پڑھی ہوں، جس نے باقاعدہ حدیث اور حدیث کی شروحات نہ پڑھی ہوں، جس نے باقاعدہ فقہ اور دوسرے اسلامی علوم نہ پڑھے ہوں، اور وہ مستند صاحب علم نہ ہو، اور وہ علم کے منصب پر بیٹھ کر کے پھر دین سنانے لگے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا شکار ہوگا. اس لیے ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں جس سے علم لے رہا ہوں، جس سے میں دین سن رہا ہوں، وہ کیا اس قابل ہے کہ اس سے مجھے دین سننا ہوگا؟ کیا اس کا دین مستند ہے؟ کیا اس کے عقائد صحیح ہیں؟ کیا اس کی عملی زندگی درست ہے؟ اور کیا وہ وہی متعارف متوارث دین بیان کر رہا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے تابعین، طبع تابعین، فقہاء کرام، محدثین اعظام، اولیاء اعظام کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے؟ یہ وہی دین ہمیں سنا رہا ہے یا اس میں کوئی نئی چیز پیش کر رہا ہے؟ اس حدیث کا تقاضا ہر مسلمان سے یہی ہے کہ وہ دین سننے میں، دین لینے میں بہت زیادہ چوکنا اور ہوشیار رہے. دوسری حدیث مبارک، جو حدیث کی دوسری عظیم الشان کتاب امام محمد ابن مسلم نشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جامع المسلم، الجامع صحیح المسلم، اس میں حدیث موجود ہے. میں حدیث مبارک کے الفاظ سناتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون بعدی دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ دجال اور جھوٹے مکار لوگ پیدا ہوں گے. یکون فی آخر زمانے دجالون کذابون کے الفاظ ہیں. ایسے لوگ جو دجل کرتے ہوں گے، دھوکہ دیتے ہوں گے اور جھوٹ بولتے ہوں گے. یا حدیث تمہارے سامنے ایسی حدیثیں پیش کریں گے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے سنی بھی نہیں ہوگی. وہ ایسی باتیں تمہیں سنائیں گے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے سنی نہیں ہوں گی. وہ ایسی تھیوریاں تمہارے سامنے لائیں گے جو تم نے تمہارے باپ دادوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی. اس میں ماڈرن بہت ساری تھیوریاں بھی آ گئیں، اس میں جھوٹی احادیث بھی آ گئی، اور وہ غلط باتیں بھی آ گئی جو کسی بھی زبان سے نکل سکتی ہیں، وہ ساری اس میں آ گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام انتباہ دے رہے ہیں، چوکنا کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ تم کو وہ باتیں سنائیں گے جو تم نے اس سے پہلے کبھی سنی نہیں ہوں گی، تم نے تمہارے باپ دادوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی. پھر فرمایا فَإِيَّاكُمْ، اپنے آپ ان سے بچانا، وَإِيَّاهُمْ، ان سے دور رہنا، لَا يُضِلُّونَكُمْ، خبردار وہ تم کو گمراہ نہ کرنے پائیں اور تم کو کسی فتنے کا شکار نہ بنائیں. ان دو حدیث کو سامنے رکھ کر کے اب غور کریں. جو شخص یہ کہتا ہو کہ قرآن کریم کی آیت خلق الانسان من صلصال کالفخار کے معنی اور اس کا مطلب مٹکا بجانا ہے، تو یہ کھلم کھلا قرآن کریم کی تحریف ہے. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ نہیں بیان فرما رہے ہیں کہ مٹکا بجانا ہے یا نہیں، وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو میں نے کیسے پیدا کیا اور وہ مٹی کیسی تھی. جو شخص یہ کہہ رہا ہو کہ قبر میں 3 سوال نہیں 4 سوال ہوں گے، اور ایک سوال ہوگا ولایت کے متعلق، آج تک ہم نے نہ ہمارے باپ دادوں نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ قبر کے اندر 4تھا سوال بھی ہوگا اور وہ بھی ولایت کے متعلق. یہ خود ساختہ چیز ہے. جو شخص یہ کہتا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم اطہر کے اندر روح نہیں جا رہی تھی، پھر میوزک سنا کر کے روح کو اندر پہنچایا گیا، جو شخص یہ گمراہ کن بات کہہ رہا ہو، حالانکہ نہ کہیں اس کا کسی اسلامی کتاب میں کہیں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی. اسی طرح سے جو شخص یہ کہتا ہوگا کہ فقر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہر آدمی کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں تمام لوگوں کو مجھے بتائیں فقر کیا چیز ہے، اور اس فقر کو سمجھانے کے لیے وہ لوگوں کے ڈنڈے بھی مارتا ہو. غرض یہ کہ جو شخص اس طرح کی باتیں کرے اور ساتھ میں اخیر میں مسجد میں
منبر رسول پر جمعے کی خطاب میں اس نے مٹکا بجایا، اس نے سارنگی پہنچانے کی کوشش کی، رباب نچایا، اور اسی طرح سے اور دوسرے کو روئیں وہیں کیا پہنچایا. تو جو شخص یہ کر رہا ہو، ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے آج تک کبھی بھی کسی بھی شخصیت کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچی ہیں. تو اس لیے وہ تمام لوگ جو اس صاحب کی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کے آپ کے پیج سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسے دور کر لیں. معلوم کرنے پر پتہ یہ چلا کہ یہ وترہل کے علاقے کے رہنے والے ہیں. مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ وترہل وہ جگہ ہے جہاں ایک زمانے میں ایک عظیم الشان علمی شخصیت پیدا ہوئی تھی، اور اپنے زمانے میں وہ کشمیر کے ممتاز اہل علم میں سے تھے. میری مراد ہے حضرت مولانا محمد یوسف وترہلی رحمہ اللہ تعالی، جو شاگرد خاص تھے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی کے. اور حضرت مولانا یوسف صاحب وترہلی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد طاہر صاحب، خوش قسمتی سے مجھے ان سے شرف لقب بھی حاصل ہوا ہے، اور ان کے ابا جان کی یعنی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا طاہر صاحب کی دی ہوئی کتابیں ہمارے ادارے میں موجود ہیں، ہم ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے علاقے میں جہاں اس طرح کے اصحاب علم پیدا ہوئے ہوں اور وہ بھی سادات میں سے، تو اس علاقے میں اس طرح کی بات ہونے لگے، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. بہرحال میرا خطاب اپنے ان تمام بھائیوں سے ہے جو بھائی اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں، یہ وہ پیج بند کر دیں اور سننا چھوڑ دیں، ایسے آدمی سے ملاقات کرنا بند کر دیں. اور یہ اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے فرمایا فَإِيَّاكُمْ، بچ کر رہنا، لا يضلونکم، خبردار وہ تم کو گمراہ نہ کرنے پائیں. میں تاکید کے لیے ان دونوں حدیثوں کے مبارک الفاظ پھر سنا دیتا ہوں تاکہ ہر اہل ایمان کو اس پر عمل کرنے، خاص طور پر وہ بھائی جو بھائی اس سے متاثر ہیں یا اس کی باتوں کو دلچسپی کے لیے سن رہے ہیں یا متاثر ہو کر کے سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حقانیت اس کے اندر بھی ہے، وہ اللہ کے نبی کے مبارک ارشادات کو سامنے رکھ کر کے پھر صحیح راستہ اختیار کریں. عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انه قال يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزله من عباده ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا فضلوا واضلوا. یہ مبارک حدیث بخاری شریف کتاب العلم میں ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بخاری شریف کے ہونے کے معنی یہ ہے کہ سندن بالکل صحیح اور قوی ترین حدیث ہے. دوسری مبارک حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ان کے دونوں مبارک حدیث کے الفاظ اور پیش کر دیے، ترجمہ اس سے پہلے میں کر چکا ہوں، اور یہ دونوں حدیثیں پیغام ہیں ان تمام بھائیوں کے لیے جو اس طرح کی گمراہی کی بات کو دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں. اللہ تعالی شانہ صحیح سمجھ، صحیح فہم، صحیح عمل اور دنیا اور آخرت میں کامیابی والا راستہ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.